السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کریں اور اس کا تیسرے والیوم کا آخری چیپٹر ہے کتاب الفضائل و شمائل، اور اس میں بھی آج اس کا آخری سب چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کا بیان۔ تو یہاں پہ یہ کتاب جو ہے مشکوٰۃ المصابیح ختم ہو رہی ہے اس چیپٹر میں، تو پہلے یہ چیپٹر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6283۔ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اور تمہاری مثال یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدور کام پر رکھے اور اس نے کہا آدھے دن تک ایک ایک قرات کے بدلے میرا کام کون کرے گا۔ ایک ایک قرات کے بدلے میں یہود نے نصف دن تک کام کیا، پھر اس نے کہا کون ہے جو ایک ایک قرات پر میرے لیے نصف دن سے نماز عصر تک کام کرے گا۔ نصارہ نے نصف دن سے لے کر نماز عصر تک ایک ایک قرات پر کام کیا، پھر اس نے کہا نماز عصر سے غروب آفتاب تک دو دو قرات پر میرے لیے کون کام کرے گا۔ سن لو، وہ تم ہو جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک کام کرو گے، سن لو ہمارے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اس پر یہود و نصارہ ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم کام زیادہ کریں گے اور اجر و مزدوری کم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فضل و مہربانی ہے، میں اسے جس سے چاہوں گا عطا کروں گا۔ حدیث نمبر 6284۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ حدیث نمبر 6285۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت اللہ کے دین پر قائم رہے گی، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا انہیں نقصان پہنچا سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ کا امر موت کا وقت آ جائے گا اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ حدیث نمبر 6286۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کے اول میں خیر ہے یا اس کے آخر میں خیر ہے۔ حدیث نمبر 6287۔ جعفر اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کے آخر میں خیر ہے یا اس کے اول میں خیر ہے، یا ایک باغ کی طرح ہے، اس میں سے ایک سال ایک فوج کو خوراک دی گئی، پھر ایک سال اس میں سے ایک اور فوج کو خوراک دی گئی، شاید کہ آخری فوج پہنائی کے اعتبار سے زیادہ وسیع اور گہرائی کے لحاظ سے زیادہ گہری ہو اور خوبصورتی کے اعتبار سے زیادہ حسین ہو، اور امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں ہے اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے دوران ایک گروہ کجرو اور ٹیڑھا ہوگا اور وہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں۔ حدیث نمبر 6288۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان زیادہ اچھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فرشتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہے؟ انہوں نے عرض کیا پھر انبیاء علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں حالانکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا پھر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے کہ ایمان نہ لاؤں جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک ان لوگوں کا ایمان سب سے اچھا ہے جو میرے بعد ہوں گے، وہ صحیفے پائیں گے، ان میں ایک کتاب ہوگی، وہ اس کی ہر چیز پر ایمان لائیں گے۔ حدیث نمبر 6289۔ عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے ان کے پہلے لوگوں کا سا اجر ہوگا، وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے اور وہ فتنے والوں سے قتال کریں گے۔ امام بیہقی نے دونوں احادیث کو دلائل النبوہ میں درج کیا ہے۔ حدیث نمبر 6290۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے بشارت ہے جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ بشارت ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ مجھ پر ایمان لایا۔ حدیث نمبر 6291۔ ابن محریز بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے ایک آدمی ابو جمعہ سے کہا ہمیں ایک ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اچھی سی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی بہتر ہے؟ ہم نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ اور رضی نے ابو عبیدہ سے ان الفاظ سے روایت کیا
کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ہم سے بہتر ہے آخر حد تک۔ حدیث نمبر 6292۔ معاویہ بن قرۃ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام خراب ہو جائیں تو پھر تم میں وہاں رہنے یا اس طرف جانے میں کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابن المدینی نے فرمایا وہ اصحاب الحدیث ہیں، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6293۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے بھول چوک اور ایسے امور یعنی گناہوں سے جن پر انہیں مجبور کیا جائے درگزر فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 6294۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو 70 امتوں کا تتمہ ہو تم اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب سے بہتر و معزز ہو۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو دوستو یہاں پہ جو ہے مشکوٰۃ المصابیح کی احادیث کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو آج یہ سلسلہ پورا ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر جو ہے 6294 پہ جو مشکوٰۃ المصابیح کا یہ حدیث کے 3 والیوم جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سلسلہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میرا کاوش جو ہے پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو لازمی مینشن کریں، اور آئندہ جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ اسلامک بک پہ احادیث کی کتاب پہ جو ہے میں آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو دوستو آپ کے کمنٹس کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔